صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سلسلے چشتیہ کے عالی مرتبت بزرگ جو سلطان الطارقین حضرت سیدنا خواجہ صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالی عنہ کے پر پوتے ہیں، اور انہی بزرگ کی بشارت کے بعد سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک پر گنبد شریف تعمیر ہوا تھا۔ ان بزرگ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی، یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے۔ جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ آپ کا مبارک نام حضرت خواجہ ابراہیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ کو عرف میں شیخ کبیر الدین چشتی اور شیخ کبیر کہا جاتا ہے۔ آپ شیخ کبیر کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت شیخ فرید الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو خلیفہ خواجہ غریب نواز سلطان الطارقین حضرت سیدنا خواجہ صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے پوتے ہیں۔ حضرت شیخ کبیر اپنے والد ماجد حضرت شیخ فرید الدین چشتی علیہ الرحمہ سے ہی علوم ظاہری اور باطنی کی تکمیل کی، اور انہی سے بیعت ہوئے اور خلافت کا شرف بھی حاصل کیا۔ آپ عارف باللہ، واصل اللہ، اکمل الاولیاء، نیک سیرت اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ درس و تدریس میں بے نظیر تھے۔ مریدوں اور طالبوں کے لیے تو آپ آسمان ولایت کے روشن چاند تھے۔ طالبوں کو کچھ ہی دنوں میں منزل مقصود تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ آپ نے علم تصوف پر بہت سے رسالے لکھے۔ آپ نے اپنے جد اعلیٰ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مشائخ اعظام کے حالات طیبہ پر بھی کتاب لکھی۔ آپ ناگور شریف میں ہی رہتے تھے، لیکن جب اجمیر شریف اور ناگور شریف میں ہندو مسلم فسادات ہوئے اور بہت جان و مال کا نقصان ہوا، اسی ہنگامے میں آپ ناگور سے ہجرت کر کے احمد آباد تشریف لائے۔ اس وقت سلطان محمود بیگڑا کا دور تھا۔ آپ نے احمد آباد کے محلے میٹھا پور کی ایک مسجد میں قیام کیا۔ وہیں پر محلے کے بچوں کو درس دیا کرتے تھے۔ بچوں کی تعلیم سے جو کچھ حاصل ہوتا اسی سے اپنا گزارا کرتے۔ پھر مسجد کے قریب ہی ایک مکان لے کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے لگے۔ آپ اپنی بزرگی اور کرامتوں کو لوگوں سے ہمیشہ چھپا کر رکھتے تھے، لیکن مثل مشہور ہے کہ مشک کی خوشبو چھپ نہیں سکتی۔ دھیرے دھیرے آپ عوام میں مشہور ہو گئے۔ گجرات میں آپ کی بزرگی اور عظمت کی بہت شہرت ہوئی۔ وقت کے علماء اور مشائخ آپ کی بے حد تعظیم و توقیر کیا کرتے۔ حضرت سیدنا خواجہ حسین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضور سلطان الطارقین صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی اولاد پاک میں سے تھے، وہ آپ کے مرید تھے اور آپ سے بہت فیض حاصل کیا۔ حضرت حسین ناگوری نے ایک لمبے عرصے تک گجرات میں رہ کر اپنے پیر حضرت کبیر الدین علیہ الرحمہ کی خدمت کی۔ ایک مرتبہ آپ کے مرشد نے آپ کو بشارت دی کہ اے حسین، تمہارے پاس بہت سا مال و دولت ہاتھ آئے گا جس کو تم بزرگوں کے مزارات کی تعمیر میں خرچ کرو گے۔ اور حضرت شیخ کبیر کی یہ پیشین گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسین ناگوری علیہ الرحمہ نے اپنے جد امجد کا عرس کیا اور کھانا تیار کر کے لوگوں کو کھلایا، اور اپنے حصے کا کھانا افطار کے لیے رکھ لیا۔ اتفاقاً غیب سے 4 آدمی آئے جنہیں کوئی جانتا نہیں تھا،
اور یہ چاروں آدمی بظاہر کوڑھی تھے اور ان کا مرض اتنا شدید تھا کہ انگلیوں سے خون اور پیپ ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے حضرت خواجہ حسین ناگوری علیہ الرحمہ سے کھانا طلب کیا۔ آپ نے اپنے لیے جو کھانا رکھا تھا ان کو پیش کر دیا۔ انہوں نے وہ کھانا کھا کر تھوڑا سا اسی برتن میں بچا دیا اور آپ سے کہا کہ تم اسے کھا لینا۔ چنانچہ جب آپ نے ان حضرات کا بچا ہوا کھانا کھایا تو اس دن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک دوسرا دروازہ کھول دیا۔ اہل ناگور کے رسم و رواج کے مطابق آپ کے پاس بھی ایک بیل گاڑی تھی جس پر سوار ہو کر آپ خود ہی اسے چلایا کرتے تھے اور بیل گاڑی کے بیلوں کی دیکھ بھال بھی خود ہی کیا کرتے تھے۔ آپ انتہائی سادہ مزاج تھے، پھٹے پرانے کپڑے استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ منڈو جو ایم پی میں ہے وہاں کے بادشاہ سلطان غیاث الدین خلجی نے آپ کو بلایا کہ آپ کی زیارت کرے اور ملاقات کا شرف حاصل کرے، مگر آپ تشریف نہ لے گئے۔ اسی دوران سلطان غیاث الدین خلجی کے پاس رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منہ مبارک شریف لایا گیا۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ بال مبارک شریف کی اطلاع حضرت خواجہ حسین ناگوری علیہ الرحمہ کو ہو جائے تو بن بلائے وہ خود یہاں آ جائیں گے، اس لیے کہ وہ محبت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں فنا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے آپ کو اطلاع دی تو آپ اسی وقت درود شریف پڑھتے ہوئے منڈو کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب آپ منڈو کے قریب پہنچے تو سلطان غیاث الدین خلجی اپنے شاہی اعزاز کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ایک غبار آلود پھٹے پرانے کپڑے والے شخص اپنی بیل گاڑی خود چلاتے ہوئے آ رہے ہیں تو بادشاہ سمجھا کہ حضرت خواجہ حسین ناگوری کوئی اور ہوں گے۔ جب لوگوں نے بتایا کہ حضرت خواجہ حسین ناگوری یہی ہے تو اس نے خواجہ صاحب کا مزاج پوچھنا چاہا، لیکن آپ کو اس کے جواب کی فرصت کہاں تھی۔ آپ تو بے خودی کے عالم میں بال مبارک شریف کے دیدار کے لیے آ رہے تھے۔ جیسے ہی منہ مبارک شریف پر حضرت خواجہ حسین ناگوری علیہ الرحمہ کی نظر پڑی تو منہ مبارک شریف خود بخود اڑ کر آپ کے ہاتھوں میں آ گیا۔ آپ کی یہ شان عالی دیکھ کر سلطان غیاث الدین خلجی نے آپ کو بہت سا مال و زر تحفے میں دیا۔ جس زمانے میں اجمیر شریف کی آبادی زیادہ نہ تھی اور اس کے ارد گرد گیروں کے جانور چرنے کی چراگاہیں تھیں اور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف پر گنبد بھی نہیں تعمیر ہوا تھا، تو آپ نے ہی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ پاک کی عمارت بنانے میں ابتدا کی اور گنبد شریف تعمیر کیا، اور ایک لمبے عرصے تک سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ پاک پر مجاور رہے اور خدا کی عبادت کیا کرتے۔ پھر سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے اشارے پر اجمیر شریف سے ناگور شریف تشریف لائے اور علم دین کی تعلیم اور باب یقین کی تلقین میں مشغول ہو گئے۔ اس طرح آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ کبیر الدین ناگوری علیہ الرحمہ کی پیشین گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی۔ گجرات کے سلطان حضرت محمود بیگڑا کے امیر اور عزیز دوست حضرت ملک محمد اختیار چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کی صحبت میں آئے تو اپنا عہدہ ترک کر کے راہ سلوک اور حضرت کبیر الدین کی خدمت اختیار کر لی اور خلافت سے بھی سرفراز ہوئے۔ حضرت شیخ کبیر کا مزار اقدس احمد آباد کے گومتی پور علاقے میں 4 توڑا قبرستان کی ایک مسجد کے اندر ہے، اور ساتھ ہی آپ کی اہلیہ محترمہ کا مزار اور ملک محمد اختیار علیہ الرحمہ کا مزار شریف بھی وہیں پر ہے۔ درگاہ شریف کے ایڈریس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔